بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مس خیمہ صبا نے بڑی وضاحت سے یعنی بمائے مسالے اور مسالے دونوں لگا کے یہ موضوع پیش کیا ہے جو تھا دین اور مذہب۔ دین اور مذہب میں 2-3 منٹ میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا۔ یہ جو چیزیں بورڈ پہ لکھی ہوئی ہیں، انفرادی اور اجتماعی، ایک انفرادی زندگی میں انسان کا عقیدہ، عقائد، عبادات و رسومات، اور اجتماعی زندگی میں اس کی معاشرت، معیشت اور سیاست۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ اسلام ان دونوں کو قائم کرنے سے قائم ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے آپ اجتماعی چھوڑ دیں گے، معاشرت، معیشت اور سیاست کو چھوڑ دیں گے تو آپ اسلام پہ قائم نہیں ہیں۔ قرآن نے کہیں پہ بھی اسلام کا نام مذہب نہیں رکھا بلکہ اسلام کو دین کہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی اسلام کو دین کہا گیا ہے، مذہب نہیں کہا گیا۔ اب مذہب کیا اور دین کیا ہے؟ مذہب انسان کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے، اور دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اب مذہب کے لیے ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم ائمہ کرام کے فقہ کو مانیں۔ ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ جتنے بھی ائمہ کرام نے فقہ لکھنے یا اپنی بات لکھی ہے ہم اس کو مانیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہم نے کسی شخص کی بات کو بھی، کسی شخص کی کتاب کو بھی جج کرنا ہے قرآن و سنت کے۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو پھر ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو ہم پہ پابندی نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں۔ اب آپ بات سمجھ چکے ہیں کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے۔ اگر ہم صرف مذہب کے پیروکار ہیں، یہ پہلے اس سے ہم نے معاشرت سے، معیشت سے اور سیاست سے دین کو نکال دیا ہے تو ہم بے دین ہیں۔ ہمیں کیا کہا جائے گا؟ بے دین کہا جائے گا، ہمیں لا دین کہا جائے گا، ہمیں سیکولرزم کہا جائے گا۔ عام لوگوں کے ذہن میں بات ہے۔ اب دیکھیں، جس طرح دنیا داری کے معاملات میں ہم ماس کو ویٹ کہتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں جی اس کا کیا وزن ہے، اس کا کیا ویٹ ہے۔ سائنس والے لوگ جانتے ہیں کہ عام دنیا ماس ہم نہیں کہتے اس کا کیا ماس ہے۔ حالانکہ جو کچھ ہم لے رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی دودھ والے کو یہ نہیں کہتے کہ 1 لیٹر دودھ دے دیں، ہم کیا کہتے ہیں 1 کلو دودھ دے دیں۔ حالانکہ لیکوڈ کا جو پیمانہ ہے وہ ہے لیٹر، وہ کلو ہے ہی نہیں ہے، وہ لیٹر سے ناپتا ہے، اس نے مگ رکھا ہوا ہے، وہ ناپ کے آپ اس سے دیتا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ لفظ عام ہو گیا ہے، ہم اسے کہتے ہیں جی، ہم کہتے کلو ہیں، دکاندار سے بھی کہتے ہیں 1 کلو چینی دے دیں، لیکن ہم اس کو کہتے وزن ہے، ویٹ کہتے ہیں، اور لکھتے بھی۔ اب لکھنے والی جو فیکٹریاں بھی لکھ رہی ہوتی ہیں وہ بھی کیا لکھ رہی ہوتی ہیں؟ ویٹ لکھ رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ وہ ویٹ نہیں ہے، وہ ماس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ماس ہے، وہ ویٹ نہیں ہے۔ اب ہم نے جس چیز کو دین سمجھ رکھا ہے وہ دین نہیں ہے، وہ مذہب ہے۔ دین تب بنے گا کہ جب معاشرت، معیشت اور سیاست جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا جن لوگوں نے قرآن و سنت پڑھا ہے، 8-8 10-10 سال، 20-20 سال تک وہ مدرسوں میں رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں؟ پہلا سوال یہ ہے، کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ اگر پتہ ہے تو ان کی کون سی ایسی معاشرتی، معاشی اور سیاسی کمزوری ہے، پریشانی ہے جو ان کو، کہ وہ لوگوں کو دین نہیں بتا رہے، وہ صرف مذہب بتا رہے ہیں۔ اب کوئی بات تو ہے، یا تو وہ جانتے نہیں یا ان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر ان کو پتہ ہے تو ان کو خوف کس بات کا ہے کہ وہ لوگوں کو صرف مذہب بتا رہے ہیں اور دین نہیں بتا رہے۔ چونکہ ہم اساتذہ ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہمارے قوم، ہم نے قوم کو بنانا ہے اور بچوں کو ہم نے سچ بتانا ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟
ہم نے یہ موضوع اس لیے رکھا تھا کہ ہم 20-25 لوگ وین ہاؤس اسکولنگ سسٹم میں ہیں، آگے ہمارے پاس 300 گھرانے ہیں، مور دین 300 ہمارے پاس گھرانے ہیں۔ اگر ہمارا یہ پیغام کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے، اگر آپ صرف مذہب پہ قائم ہوں گے تو آپ کو سیکولر کہا جائے گا، آپ کو بے دین کہا جائے گا۔ بے دین اس شخص کو نہیں کہتے کہ جس نے پینٹ اور ٹائی پہنی ہوئی اور شیو کرتا ہو، بے دین اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جس نے بہت بڑا پگ باندھی ہو، لمبی داڑھی رکھی ہو، چوغا پہنا ہو، لیکن وہ صرف عمل کیا کرتا ہو، مذہب پہ قائم ہو، دین کو اس نے چھوڑا ہو، یعنی وہ معاشرت میں، معیشت میں اور سیاست میں اپنی مرضی کر رہا ہو، وہ بھی کیا ہوگا، وہ بے دین ہوگا اور سیکولر ہوگا۔ اور ہر وہ شخص جس نے پینٹ اور ٹائی پہنی ہوئی ہے، کلین شیو ہے، ترکی میں رہنے والا ہے، کوئی چوغا نہیں پہنا ہوگا، لیکن وہ ان دونوں کو لے کے چلتا ہے، ان دونوں کو لے کے چلتا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ بہت سے مفکر یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان کبھی سیکولر نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی بے دین نہیں ہو سکتا، اگر وہ بے دین ہے تو وہ پھر مسلمان ہی نہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر میرے تک، آپ تک یا ہمارے لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا تو ان کی کیا مجبوری تھی؟ یا ان کو پتہ نہیں ہے؟ دو باتیں ہیں، اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے معافی ہے۔ لیکن دین کا پیغام اگر جس انسان تک نہیں پہنچا ہے، وہ ساری زندگی اس طرح گزار کے دنیا سے چلا گیا ہے، تو اللہ اس سے نہیں پوچھے گا، کیوں؟ اس تک پیغام ہی نہیں پہنچا ہے۔ اگر ایک شخص تک پیغام پہنچ گیا ہے، سمجھ گیا ہے کہ یہ دین ہے اور یہ مذہب ہے، اس کو چھوڑنے سے، دین کو چھوڑنے سے میں مسلمان نہیں رہتا، اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے، تو روزے قیامت اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اب مجبوریاں کیا ہیں؟ یہ وہ شخص یا وہ جماعتیں یا وہ گروہ یا وہ گھرانے جانتے ہوں گے کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں کہ وہ لوگوں کو نہیں بتا رہے۔ اساتذہ کرام جو ہیں، دیکھیں ہر مکتبہ فکر، ہر شعبہ استاد کے ہاتھ سے گزرتے جاتا ہے۔ استاد ٹھیک ہوگا، استاد بہتر ہوگا، استاد تربیت یافتہ ہوگا، استاد مذہب ہوگا، تو معاشرہ کیا ہوگا؟ مذہب ہوگا۔ اب ایک ماں ہے تو ماں بھی استاد کے ہاتھ سے گزر کے گئی ہے، وہ ڈائریکٹ ماں نہیں بنی ہے، اس نے کچھ نہ کچھ 8 سال 10 سال 15 سال 14 سال 12 سال کچھ عرصہ وہ اساتذہ کے پاس رہی ہے، تو تب وہ ماں بنی ہے۔ ایک باپ ہے جو باپ بنا ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ باپ نہیں بنا ہے، وہ بھی کسی استاد کے ہاتھ سے گزر گئی ہے۔ ایک استاد بنا ہے تو وہ بھی استاد کے ہاتھ سے گزر گیا ہے۔ ایک جنرل بنا ہے تو وہ بھی استاد کے ہاتھ سے گزر کے گیا ہے۔ اب استاد کا جو فرق اس دور میں ہے، یہ جو فتنے کا دور ہے، اب میں اس کو مختصر کرنے کے لیے آپ کو بتاؤں کہ جب غالب ہوگا تو وہ دین ہوگا، غالب ہوگا تو کیا ہوگا؟ دین ہوگا، مغلوب ہوگا تو وہ مذہب ہوگا۔ متحدہ ہندوستان میں ایک مولوی صاحب نے ایک دفعہ ایک خطبے میں یہ کہہ دیا مسلمانوں سے کہ مسلمانوں اس وقت کے حکومت کی اطاعت کرو، دیکھو انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے، یہ پہلی والی چیز مذہبی آزادی ہے، دینی آزادی نہیں ہے۔ کیا آزادی ہے؟ مذہبی آزادی ہے۔ اقبال صاحب نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نداں یہ سمجھتا ہے دین ہے آزاد۔ آپ وائٹ ہاؤس میں جا کے نماز جمعہ پڑھائیں، وائٹ ہاؤس میں جا کے آپ افطاری کروائیں، اپنے رسم و رواج ادا کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا۔ لیکن آپ وہاں کھڑے ہو کے ان سے یہ کہیں گے کہ آپ کی معاشرت، آپ کی معیشت، آپ کی سیاست اسلام کے مطابق ہو، تو آپ کو زندہ کوئی نہیں آنے دے گا، آپ کو کوئی وہاں سے زندہ نہیں آنے دے گا۔ جنگ کس پہ ہے؟ اب 7ویں صدی عیسوی تک، میں اس کی ایک بات کو آگے لے کے جاؤں گا، 7ویں صدی عیسوی تک جو غیر مسلم تھے وہ مسلمانوں کو ہندو، عیسائی اور سکھ بناتے تھے، دعوت دیتے تھے، کبھی رشتے دے کے کبھی پیسے دے کے۔ 7ویں صدی عیسوی میں انہوں نے اپنا پلان چینج کیا۔ پلان کیا بنایا؟ ان کو صرف مذہب تک محدود کر دیا، مسلمانوں میں معاشرت، معیشت اور سیاست جو ہے وہ نکال دیا، یہ دین کے مطابق نہ ہو، ان کو صرف
ان چیزوں تک محدود کر دیں، ان کو مساجد بنا کے دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ کو راضی کریں، عبادت کریں۔ اس تک انہوں نے محدود کر دیا 7ویں صدی عیسوی کے بعد آج تک۔ آج کیا ہے؟ 14 نومبر ہے، 14 نومبر 2019 کا ہے۔ تو آج یہ ہوا ہے کہ 9 نومبر 2019 کو اقبال کی چھٹی ہو گئی ہے۔ اقبال کا جو نظریہ پاکستان تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اقبال کو سب کچھ ہم نے نکال دیا ہے۔ اب ہمارے نصابوں میں بھی آپ دیکھیں گے 1 سال بعد اقبال نکل جائے گا، اقبال کا کوئی نام نہیں ہے۔ پہلے ہم نے اقبال کو اس طرح نکالا ہے کہ پاکستان سے عربی زبان کو ختم کر دیا، اس کے بعد فارسی ختم کی ہے۔ آپ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ فارسی پڑھتے تھے، فارسی ختم کی۔ کیوں؟ فارسی زبان، اقبال کا سارا کلام فارسی زبان ہے، وہ نکال کے ہم نے فارسی کو نکالا ہے، اقبال کو ہم نے نکال دیا ہے۔ اب ہم نے 9 نومبر کو اقبال کو نکال کے ہم لے آئے ہیں کس کو؟ رنجیت سنگھ کو اور گرو نانک کو۔ رنجیت سنگھ کو اب ہم ہیرو بنائیں گے پنجاب کا، ہم تاریخیں لکھیں گے، ہم تقریر کریں گے کہ رنجیت سنگھ ہمارا ہیرو تھا، کیونکہ یہ جو قبائلی تھے افغانستان سے آ کے ہم پہ حملے کرتے تھے، وہ رنجیت سنگھ نے ہمیں بچایا ہے، ہم اس کے بڑے شکر گزار ہیں۔ پھر ہم گرو نانک کو پیش کریں گے کہ وہ بڑا پرہیزگار آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، اس کی ہم شخصیت کو اپنی کتابوں